دو چیزیں حشام بھائی مجھے لگتا ہے کہ زمانے میں مناسبت کے ساتھ برابر چلتی رہی ہیں اور چل رہی ہیں. ایک طرف امام علی کرم اللہ کا جو پردہ کرنا جو ضرب ہے اور جو شہادت ہے، یہ مسلمانوں کے ذہنی اور شاید ایمان کا جو زوال شروع ہو چکا ہے اس کی طرف ایک نشاندہی کرتی ہے یہ بات. لیکن یہ بات ایک طرف ہے. دوسری طرف دیکھیے کہ کیا کیا کردار اسلامی تاریخ نے پیدا کیے اس شہادت کے عوض. یہ میں اپنی جرات سے اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں. اگر یہ شہادت رونما نہ ہوئی ہوتی تو کربلا رونما نہ ہوتا. اگر یہ شہادت رونما نہ ہوئی ہوتی تو لوگوں کو سجدوں کی توقیر نہ ملتی. یہ شہادت اگر نہ ہوئی ہوتی تو یقین کیجئے وہ مقام جو سیدہ زینب کا ہے اور وہ خطبے جو ہماری ماں سیدہ نے شام کے بازاروں تک دیے اور ہاتھ کمر پہ نہیں باندھے ہوئے تھے، ہاتھ سر پہ باندھے ہوئے تھے، وہ توقیر جو آج میری ماں کو، عورتوں کو، بہنوں کو دی، وہ ان انفرادی کرداروں نے دیا جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ علی امام کی شہادت کا ایک صدقہ بھی تھا، ایک جز بھی تھا اور ایک عوض بھی تھا. یہ جو ہستی ہے اس پہ آپ فرمائیے فضائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی آپ نے بہت اہم باتوں کی طرف نشاندہی کی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی وہ ہیں کہ جنہوں نے بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. ابھی 8 سال کی عمر ہے. اسلام جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا حضرت خدیجہ نے قبول کیا، حضرت ابوبکر نے کیا، اور بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی نے کیا. اور حضرت علی کے بارے میں ملتا ہے حضرت علی نبی محترم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جس طرح کوئی اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے دوڑتا ہے، حضرت علی نبی کریم کے آگے پیچھے ایسے دوڑا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے ایسے پیار کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک عرصہ ہوا دیکھا نہیں. نبی کریم بے چین ہو کے باہر نکلتے ہیں، پھر بے چین ہو کے باہر نکلتے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علی کی والہانہ محبت کا میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے. حضرت ابو بکر داخل ہوئے، پھر نبی کریم نے کہا، جبریل نے کہا اب جو شخص داخل ہوگا وہ بھی جنتی ہے. حضرت عمر داخل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے. اللہ جبریل پھر آ چکے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں اب جو شخص آئے گا جنتی ہے، اللہ اب تو علی کو بھیج دے، اللہ اب تو علی کو بھیج دے. اور نبی کریم نے کیا دیکھا؟ علی داخل ہوئے ہیں، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، یہ جنتی داخل ہو رہا ہے. حضرت علی نبی محترم سے ایسا پیار کرتے تھے. غزوہ تبوک میں حضرت علی کو پتا چلا کہ دشمن زیادہ ہے، نبی کریم کی جان کو خطرہ ہے. نبی کریم سے کہا میں ساتھ جانا چاہتا ہوں. نبی کریم نے کہا میں تجھے ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا. حضرت علی زاروں کتار رونا شروع ہو گئے. نبی کریم نے کہا کیا اس بات پہ صبر نہیں کرتا کہ تیری میرے سے نسبت وہ ہے جو موسیٰ کی ہارون سے نسبت تھی، میں تجھے ہارون کی طرح اپنا نائب بنا کر جاتا ہوں. یہ صحیح سکہ روایات سے حضرت علی کی شان اور فضیلت ثابت ہے. آپ نے اپنا حصہ ڈالا اس میں شام بھائی، آپ نے اس میں حصہ ڈالا. میں واپس آپ میں بلال بھائی ایک واقعہ صرف ضرور بتانا چاہتا ہوں حضرت عمر کے حوالے سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت علی کا مقدمہ یہودی کے خلاف سنا اور ان کے دل میں خیال آیا کہیں حضرت علی میرے سے ناراض نہ ہو جائے. مقدمے کے دوران ان کو کہا یا ابو الحسن، کنیت سے پکارا، اور عرب میں کنیت سے پکارنا عزت کی بات ہوتی ہے. مقدمہ ختم ہوا، حضرت علی کے چہرے پہ ناراضگی ہے. حضرت عمر نے کہا آپ میرے سے ناراض ہو گئے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ناراض ہو گیا ہوں. تو نے عدل کا ساتھ نہیں دیا، تو نے اس ملزم کو اس کے نام سے پکارا اور مجھے ابو الحسن کا مجھے عزت دی. واہ واہ. اور حضرت عمر اس بات کے اوپر نیچے اترے، ان کے ماتھے کو چوما اور کیا کہا، علی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے اس زمین پہ زندہ نہ رکھنا جہاں پہ علی موجود نہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. حضرت یہ جو سب باتیں ہو رہی ہیں نا، ان میں ایک اخلاق کا اور تربیت کا پہلو. روایت آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، جب بچے بیٹھے ہوتے تھے حضرت ابو طالب کے تو سب کو کھانا تقسیم ہوتا تھا، تو سب سے بہترین جو کھانا ہوتا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھتے تھے. تو بچے تھے نا، ساروں کی نظر ہوتی تھی کہ نبی کو کیا دیا ہے، محمد کو کیا دیا اور ہمیں کیا دیا ہے.
روایت کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اپنے بچوں کی طرف پیٹھ کر کے اور چہرہ نبی کے آگے کر کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ بچوں کی نظر نہ پڑے. وہ ان کی اپنے سکی اولاد تھی, یہ چچا تھے. لیکن یہ جو تربیت نظر آتی ہے, یہ تربیت پھر رسول کے کردار میں کیسے نظر آتی ہے؟ نبی نے کبھی کسی کی طرف چہرہ پھیر کے بات نہیں کی, ہمیشہ جب بھی بات کی اپنے پورے وجود کو اس کی طرف توجہ دلوائی. حضرت یہ تربیت پہ فرمائیے گا. بلال بھائی, حضرت علی اپنے بارے میں خود چند باتیں کرتے ہیں اپنی فضائل کی, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور جو یہ تربیت کے حوالے سے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی مجھے سب سے بڑا بدبخت شہید کرے گا. ہائے, سب سے بڑا بدبخت ایسا ہوگا جیسے اونٹنی کی کونچے کاٹنے والے, جس طرح اس قوم میں اونٹنی کو جس نے قتل کیا تھا, اسی طرح اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو مجھے شہید کرے گا. اور دوسری بات, یہ جو فضائل کی ابھی یہاں پہ کی ہے نا بھائی نے, یہ حضرت علی کا اپنا بھی قول ہے کہ مجھ سے صرف مومن محبت کرتا ہے اور مجھ سے صرف منافق نفرت کرتا ہے. تو اور حضرت علی اپنی فضیلتیں خود بیان کرتے ہیں. آج ایک دوسرے کو مبارک نہ دیں کہ سارے مومنین ہو گئے. آج تو مبارک کا دن ہے نا. حضرت علی سے بغض رکھنے والا, نفرت رکھنے والا واضح منافق ہے, بلکہ نبی کریم نے کہا کہ صحابہ سے نفرت اور بغض رکھنے والا منافق ہوتا ہے. حضرت علی ایک فضیلت اپنی خود اور بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہوئے اور اپنا واقعہ بتایا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر نبی کریم کے کندھے کے اوپر کھڑا ہوا اور مجھے محسوس ہوا کہ میں اگر آسمان کو بھی ہاتھ لگانا چاہوں تو لگا لوں. اللہ اکبر. نبی کریم نے کہا ان بتوں کو اگر میں آسمان کو بھی ہاتھ لگانا چاہوں تو لگا لوں. واہ واہ واہ. اور لوہے کے بتوں کو نبی کریم نے کہا اشارہ کرو, کہتے ہیں میں نے ہاتھ لگایا وہ اس طرح ٹوٹ گئے جس طرح شیشے کی کرچیاں ہوتی ہے لوہے کے بت. اور حضرت علی اپنے فضائل میں یہ بات بھی بیان کرتے ہیں, میں وہ تھا کہ ہجرت کے وقت جب نبی کریم کے اوپر ساری رات سنگ باری ہوتی تھی, اس وقت نبی نے میرا انتخاب کیا کہ میرے بستر پہ علی لیٹے گا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگتے تھے, وہ ہلتے نہیں تھے. مجھے پتھر لگتے تھے, میں تکلیف سے ہلتا تھا. تو قریشیوں نے کہا ہمیں شک پڑ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلتے نہیں, لیکن میرے منہ سے کوئی سسکی نہیں نکلی, کوئی کراہ نہیں نکلی. اور امین اور صادق کے بستر کے اوپر لیٹے رہے ہجرت کے وقت. یہاں پہ ایک نکتہ, ہم سب کہہ رہے ہیں کہ علی کو بھائی بنایا, علی کو صحابی بنایا. میں کہتا ہوں قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنا بیٹا بنایا ہے. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, کہ بلاؤ اپنے بیٹوں کو. اس آیت کے اندر جب حضرت محمد رسول اللہ مباہلے کے لیے نکلے ہیں نا, تو حضرت علی کو لے کے نکلے ہیں, حضرت حسن حسین کو لے کے